بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ کریم نے انسان کو اپنا قرب پانے، استغفار کرنے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے اور اللہ کریم سے لو لگانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہی موقعوں میں اللہ کریم نے انسان کو کچھ خاص ایام، کچھ خاص دن اور کچھ مخصوص راتیں بھی عطا کی ہیں جب اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل بیش بہا اس کی امت اور اس کے تخلیق پر برستا ہے۔ انہی ایام اور انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع شعبان اور شب برات، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کا مستقل حصہ جناب علامہ شفاعت رسول، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری۔ میں آپ دونوں کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شب برات یقیناً بہت افضل اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیات اور اس رات کے فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس رات کا ذکر لیلۃ المبارکہ کے نام سے کیا ہے۔ ٹھیک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ٹھیک۔ اور اس کو لیلہ مبارکہ کہنے سے پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ جو متصل دوسری آیت ہے اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ٹھیک کہ ہم اس میں ہر حکمت والا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ شب برات جو ماہ شعبان کی 15ویں رات، یعنی دن 14 اور رات 15، یہ دو آیتیں اس کے حوالے سے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہاں پر سب سے بڑی جو بات پیش ہوتی ہے، یا آپ معارضہ کہہ لیں، میں اس کو حل کیے دیتا ہوں، اور ہمارے اس ساری گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، بالکل ٹھیک، عبادت کی طرف، شب بیداری کی طرف، مغفرت اور توبہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جس طرح اقبال نے بھی کہا کہ رحمت خدا بہانہ میں جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے وہ رب بہانے تلاش کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پر یہ کہ یہ جو رات جس میں قرآن اترتا ہے اس کے بارے میں تو ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ لیلۃ المبارکہ 15ویں شعبان، یہ کیسے؟ اس پر علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ کم سے کم، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مفسرین، لیکن بہت زیادہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ یہ جو قرآن پاک کا نزول ہے، یہ نزول 15ویں شعبان کو ہوا۔ اچھا۔ اور لیلۃ القدر میں جس نزول کا ذکر ہے وہ نزول ہے کہ جو آسمان دنیا سے حسب ضرورت جبرائیل امین اللہ کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب رہی شب برات، کہ اس کو برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کا معنی ہوتا ہے بری کر دینا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برات کا معنی بیزاری، گو بیزاری بھی ہے اس کا معنی، لیکن اس مقام پر شب براعت اس کا مطلب ہے کہ بری کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات اپنے گناہگار بندوں کو اس کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اگر تم اس کی تعداد سمجھنا چاہو تو عرب کا ایک قبیلہ بنو کلب ہے، اور وہ ان کا مشغلہ تھا کہ وہ بکریاں بہت پالتے تھے، بڑے بڑے لمبے چوڑے ان کے پاس ریوڑ تھے، اور بکریوں کے جو جسم پر بال ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس ایک رات میں گناہگار بندوں کو اس قدر بخشتا ہے، اتنی زیادہ بخش عطا فرماتا ہے، اتنی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، اور وہ جو لوگ جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری سنتے ہیں وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ اس حدیث پاک کی نسبت سے اس کا نام شب برات رکھا گیا،
اور برات کا جو لفظ ہے وہ عربی ہے اور شب کا جو لفظ ہے وہ فارسی ہے، لیکن اس کے لیے جو پراپر عربی کا لفظ ہے وہ ہے لیلہ مبارکہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے 15 شعبان کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے اور اس کی فضیلت بتائی، ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس طرح زیادہ وضاحت کے ساتھ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، واہ ٹھیک۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بھی عمل اس حالت میں اٹھایا جائے وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زندگی میں رمضان کے علاوہ اگر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ واہ آپ علیہ السلام اس قدر روزے رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام تو روزہ چھوڑتے ہی نہیں، اور جب چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام اب روزہ نہیں رکھتے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس مہینے روزے رکھنے کی جو ہے وہ روایات ملتی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا روزے رکھنے کا جو معمول سب سے زیادہ ہے وہ رمضان میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اگر روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور اس کی حکمت وہی ہے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اعمال اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل بھی اللہ رب العزت کے پاس اٹھائے جائیں، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ اس کی حکمت یہاں پہ بیان فرمائی، اور دو باتیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں کہ اعمال اللہ رب العزت کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ اس کی حکمت یہ ملتی ہے کہ اس کیفیت میں انسان اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے وہ روزے جیسی عظیم عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ بڑی حکمت ہے، اور یہی اپنا اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ فضیلت حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے کہ آخر شعبان اور رمضان کے درمیان ایک خاص کنیکشن دیکھنے میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ معمولات دیکھیں شعبان میں وہ تو ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ٹھیک کہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کا تواتر سے روزہ رکھنے کے اس معمول کو دیکھ کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگتا تھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ واہ اچھا، آپ آخر کے 2 روزے 3 روزے آپ چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اب اس شعبان کی جو خوبی ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اعمال اس مہینے میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، جی اب اس کے ساتھ 3 جملے اور بھی ہیں اچھا، اسی حدیث کے۔ مثلا اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں زمین پر اترنے والی روحیں اور دنیا سے جانے والی روحیں، ان کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں نصف شعبان یعنی 15ویں رات کو کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک، اور اس کے ساتھ کہ رزق کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ اس رات کو کرتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ آخر میں یہ جملہ جو انہوں نے بیان فرمایا کہ اعمال آسمان کی طرف اس رات اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، کہ وہ بھی ان کے لیے سوچ کے دروازے کھولیں، مذہب کو تفکر، تدبر، اجتہاد کے لیے ذہن سازی کرنے کے لیے بات کی جائے تو نوجوان اس سے سیکھیں گے بھی صحیح، سمجھیں گے بھی صحیح، اور اس راستے پر چلیں گے بھی صحیح۔ بالکل ٹھیک۔ اب کیا روز نہیں اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سارے سال کے اعمال یہاں زمین پر پڑے رہتے ہیں تو پھر شعبان میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بالخصوص 15ویں شعبان، اور یہ 15ویں شعبان کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں، مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، امام بیہقی نے ٹھیک، اور مستدرک حاکم نے
یہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو تحقیق کرنی ہو، تحقیق کرنی چاہیے۔ ٹھیک، آج آپ کے پاس یہ چھوٹا سا جو موبائل ہے، چھوٹی سی لائبریری ہے، اس پر آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمیں جستجو کے راستے پر آنا چاہیے، صرف سامنے بن کے ساری زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب کیا باقی سارا اعمال نیچے پڑے رہتے ہیں کہ اس شعبان میں اٹھائے جاتے ہیں؟ وہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات آپ کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو اس وقت رب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے واہ، کہ بالکل تم میں سے کس کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، کس کی موت کا فیصلہ کرنا ہے، کس کا رزق کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر تمہارے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں اللہ کی طرف اور اس میں غلط اعمال تمہارے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ تمہارے اعمال خدا کے غضب کو دعوت دیں گے یا رحمت کو؟ یہ خدا کی ناراضگی کا باعث بنے گے یا خدا کی رضا کا باعث بنے گے؟ بالکل ٹھیک۔ اس لیے فرمایا کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں، تو اس وقت میں مغفرت میں، عبادت میں، سجدے میں مصروف ہوں، تاکہ میرا اللہ میری اس حالت کو دیکھ کے میرے بارے میں اچھے فیصلے فرمائے۔ حضور کا اپنی ذات کے بارے میں فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی عقائد کے مطابق جو معصوم شخصیات ہیں وہ صرف نبی ہیں، معصوم شخصیات نبی ہیں۔ تو معصوم نبی اپنے بارے میں جب یہ بات کر رہا ہے تو مخاطب وہ اپنی ذات کو کر رہا ہے، لیکن سمجھا سب کو رہا ہے۔ اس رات جو شب برات کی رات ہے، اس رات ہمیں اللہ سے رحمت کے فیصلے کرانے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور وہ رحمت کے فیصلے کیسے ہم کرائیں گے؟ جب ہم اس کی عبادت میں، گریہ زاری میں، سجدہ میں، تضرع میں اور بکا میں ہوں گے اور اپنی گناہوں پر ندامت سے آنسو بہا رہے ہوں گے، تو اس حالت میں جب ہماری کیفیات اور ہمارے اعمال کو آسمان کی طرف بلند کیا جائے گا، تو رب ہمارے ان حالات کو دیکھ کر ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی اس حوالے سے بتائیے کہ آخر شعبان کے ان ایام میں اور بالخصوص شب برات کے ایام میں کیا پریکٹس رہنی چاہیے، عبادات کا کیا طریقہ کار رہنا چاہیے؟ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور اس کے علاوہ انسان کی تخلیق کو بھی دیکھا جائے تو پرپز اس کا کیا ہے کہ عبادت ہو، اور قرآن حکیم بھی اس پر جو ہے وہ ہمیں ترغیب دلاتا ہے، بار بار جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیحات جو ہے وہ بیان کی جائے، بالکل ٹھیک، وقم من الساجدین، اور جو ہے وہ عبادت کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہے۔ اب عبادت جو ہے وہ ہر طرح سے ہے، جو ہم عبادت جس کو ہم ظاہری معنوں میں لیتے ہیں، وہ معاملات کے لحاظ سے ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ 15 شعبان کے حوالے سے تو صحیح احادیث مبارکہ ہیں، جسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس 15 کی رات کو جو ہے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ النَّاسِ، ٹھیک، اللہ رب العزت اپنے تمام جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ بخش دیتے ہیں، الا لمشرکن، سوائے مشرک کے، اور دوسرا جو ہے وہ مشاہن کے، یعنی جو جھگڑا کرتا ہے، جو کینہ پرور انسان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی بخشش جو ہے وہ ایک بڑا خطا کار کے لیے، گناہ گار کے لیے، اور عبادت میں کمی اور کوتاہی میں جو ہے وہ اس کا بڑا جو ہے تعلق ہے، اور اللہ رب العزت یہی پیکج جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں عنایت فرما رہے ہیں کہ تخلیق انسانیت کے بعد پہلی جو ہے وہ غلطی ہوئی، اس کے بعد اللہ نے پنشمنٹ دی، تو انسان کا جو ہے وہ جد و جہد کرنا وہ بخشش کے لیے تھا، اور اسی کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ مسلسل کوشش میں رہے یہاں تک کہ اللہ نے بخش دیا۔ اور اسی وجہ سے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ غلطی انسان کا جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوتا رہے، معافی طلب کرتا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش فرما رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ معمولی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو اپنے بندوں کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے تو سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس انسان کے جو شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جس کے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جو کینہ پروری والی ہو، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے، اور اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جو ہے وہ مہلت دے دو،
یہاں تک کہ آپس میں یہ اپنے صلح کر لیں، آپس میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست کر لیں۔ تو یہ شب برات کا جو پیغام ہے ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے جو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں مل رہا ہے کہ جہاں پہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، جہاں ہم نے دعائیں مانگنی ہے، حاجات طلب کرنی ہے، وہیں پہ جو ایک بڑا پیغام ہے کہ ہم نے شرک و بدعات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور یہ جو ہمارے معاملات آپس میں بگڑے ہوئے ہیں ہم ان معاملات کو بھی آپس میں درست کرنے کی کوشش اور کاوش ناظرین کریں۔ اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا تمام انسانوں کے لیے یا بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ رحمت کا دروازہ برابر کھلا ہے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جن کی توبہ اس رات قبول نہیں ہوگی؟ یہ جو شب برات کی رات ہے، جو 15ویں شعبان، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں نصف اللیلۃ من شعبان کے عنوان سے آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تو رحمت کے دروازے سب کے لیے کھولتا ہے، ٹھیک، لیکن رحمت سے مستفیض تو وہی ہوگا نا جس کے اندر تڑپ ہوگی، واہ، ٹھیک، جس کے اندر چاہت ہوگی، جو آگے بڑھ کے اس جام کو سنبھال لے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسی شعبان کے حوالے سے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں 5 کتب احادیث کو سامنے رکھ کے میں آپ کو ایک تلخیص بتا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ جتنے بھی آپ کے سوال ہیں، میری پوری کوشش ہے کہ قرآن اور سنت سے اس کی وضاحت کی جائے، کیونکہ میری بات لوگوں کے لیے مستند نہیں ہے، آپ کی بات مستند نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اگر بات مستند ہے تو ان کے خالق کی ہے، بالکل ٹھیک، یا ان کے پیغمبر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس کے مطابق اگر چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کا مواخذہ قیامت کا دن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے ہاں تھے، ٹھیک، تو اچانک عائشہ فرماتی میری آنکھ کھلی تو حضور میرے بستر پر نہیں تھے، تو میں اٹھ کے حضور کو تلاش کرنے کے لیے گئی، تو میں نے حضور کو بقیع میں دیکھا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور بقیع میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلی تو دروازے سے نکلتے ہی حضور کے جسم عطر کی خوشبو میری رہنمائی کرتی گئی، سبحان اللہ، اور میں اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتی گئی تو وہ خوشبو مجھے لے گئی واہ، جنت البقیع میں، ٹھیک، اور میں نے دیکھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اچھا، قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا، مطلب کہ آج رات تیری ہے تو میں کہیں اور جا کے کسی زوجہ کے ساتھ گزاروں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ خیر یہ ایک طویل حدیث ہے، ہم نے اس حدیث سے صرف وہی حصہ لینا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس جبرائیل آیا، اچھا، اور جبرائیل نے کہا اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت البقیع میں جاؤ اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اچھا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 دعائیں کیں، اور وہ کیا تھی؟ یہ جو بات صوفیاء کرام کے ہاں ان کی محفل میں ایک دعا کے بعد پھر دوسری، پھر دوسرے کے بعد تیسری، یہ ان کا ماخذ یہ حدیث ہے اچھا، ٹھیک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخشش اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی تو 3 دعائیں فرمائیں۔ ٹھیک، حضور نے 3 دعائیں فرمائیں، قبرستان میں دعا فرمائی اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ اب یہ ایک ہمارے ہاں اہل اسلام کے نزدیک، کیونکہ اسلام ہر بندہ مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ٹھیک، جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ حضور نے علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، بالکل ٹھیک، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنی شناخت و تشخص اسلام کو بنانے پر فخر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ مسلمانوں کو یہ شب برات کے حوالے سے یہ بات ہے کہ قبرستان میں جانا، اب کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے بزرگ، اپنے رشتہ دار، ان کے لیے اس رات جا کر شب برات کی رات قبرستان میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے دعا فرمائی، ہم بھی حضور کی اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قبرستان جائیں گے اور دعا کریں گے تو یقیناً میری دعا سے تو نہیں، لیکن مصطفیٰ کی سنت کی احیاء کے کرنے والی دعا اگر میں جا کے کروں گا
تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان قبرستان والوں کی بخشش فرمائیں گے۔ اب یہ بھی 15ویں شعبان کے حوالے سے یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور قبرستان جا کر آپ نے دعا فرمائی اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو 15ویں رات ہے، اس رات کو تم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو کھڑے ہو جایا کرو، قیام سے مراد اللہ کی عبادت، اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ یہ جو شعبان کے 15واں دن ہے، 15واں دن یعنی رات عبادت کی اور دن یہ روزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے تھے۔ مگر حضور ایک روزہ نہیں رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روزہ رکھتے تھے تو اس کے ساتھ ایک پہلے اور ایک بعد میں روزہ ملا کر رکھتے تھے۔ فرمایا کہ باقی اقوام ایک روزہ رکھتی ہے کیونکہ یہود کے ہاں ایک روزہ ہے، بالکل ٹھیک، تو فرمایا تم ایک نہ رکھا کرو، اچھا 2 رکھو یا 3 رکھو، اور اللہ کو طاق پسند ہے لہذا 3 رکھا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری آڈینس کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کیجئے کہ دعا کا کیا طریقہ کار اس رات ہونا چاہیے؟ جی، دعا جس انداز سے بھی کریں، اللہ کی حمد و ثنا اس میں ہونی چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے، اپنا محاسبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور اس محاسبے میں اسے اتنی فکر لگتی ہے، وہ تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کے اتنے ماہو سال جو ہے وہ ضائع کر دیا اور یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اس کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھا۔ تو سب سے بڑا جو ہے نا دعا کا، قبولیت کا یہ پہلو جو ہے بڑا نمایاں ہے کہ انسان اپنا تنہائی میں بیٹھ کے جب محاسبہ کرتا ہے اور پھر کچھ اپنی باتیں جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے میں یہ چھوڑ دوں گا، میں یہ چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں فلاں چیز کو فالو کروں گا، فلاں کو فالو کروں گا، اس لیے کہ اب مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس لیے کہ مجھے اب اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش چاہیے، معافی چاہیے۔ تو وہ ذکر اللہ خالین ففادتہ عینا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بیان فرماتے ہوئے اس کی یہ خاصیت بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے اکیلا بیٹھا ہوا نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، ہاں جی، نیند کو قربان کرتا ہے، فقط اسے جو ہے وہ غور و فکر جو ہے وہ جب ستاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت جب جاگتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اللہ اس کے عداد میں اسے قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ دعائیں جب ایسی حالت میں ہوتی ہیں نا، جس کے لیے جو ہے وہ لگن ایک بڑا ایک پہلو ہے۔ ایک معروف جو ہے وہ مقولہ بھی ہے سیدنا عمر کے حوالے سے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا کہ دعا کرتے ہوئے کہ بارش آ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بارش کے لیے دعا کرتا ہوں، بارش نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ آج رات دعا کرنا، بارش نہ آئی تو تمہارا صبح سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو رات کو جب دعا مانگ رہا ہوتا تو اٹھنے لگتا تھا تو اسے یہ خوف ستاتا تھا، تو اس نے بار بار جو ہے وہ دعا کی اور لگن کے ساتھ دعا کی کہ اللہ نے صبح جو ہے وہ بارش برسا دی۔ تو یہ دعا والا معاملہ نا انسان کا براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، بس اس میں ایک بنیادی جو ہے وہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ رزق حلال والا میٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ رزق حلال اگر ہے تو یقیناً اس کی دعا کو کوئی بھی جو ہے وہ مانے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ رشتہ داری کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب کرنے والا ہے، یہ بھی اس کے جو ہے وہ اعمال کے اندر جو ہے وہ تعطل پیدا کر دیتی ہے قبولیت کے لحاظ سے۔ تو اگر رزق حلال ہے تو اس کی دعا جہاں بھی بیٹھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے گا، رزق حلال نہیں ہے تو اس کے اثرات اس قدر بھیانک ہیں کہ انسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے وہ کیسے قبول ہو، کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، یہاں تک کہ وہ غذی بالحرام، جو کچھ اس کی غذا بنتی ہے وہ سارا جو ہے وہ سارا حرام کا ہے، تو اس کی دعا جو ہے وہ کیسے قبول ہو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو اصول اور قواعد بنائے ہیں اس میں ہمیں یہ جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو معاملات والا جو ہے وہ میٹرز ہے یہ انسان کا کلیئر ہونا چاہیے۔ معاملات میں اگر خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور یہی بات ہمیں شب برات کا پیغام حضور علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں ہمیں جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ وہ جو مشاہین کا لفظ آتا ہے
یا وہ ایک اور لفظ جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کینہ پرور نہ ہو، انسان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں، جب تک وہ درست نہیں ہوتے اس کا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انظروا حتی یصطلحا، کہ اس کو جو ہے وہ مہلت دے دو، اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ آپس کی جو ہے وہ اصلاح نہیں کر لیتے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کے قابل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ دونوں بھائی آپس میں جو ہے وہ اصلاح نہیں کر لیتے، آپس میں معاملات ٹھیک نہیں کر لیتے، تو اس وقت تک یہ معاملہ انسان کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ علامہ صاحب میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس رات زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، بڑی تسبیح وہ استغفار ہے۔ جس طرح اپنے معاملات کو درست کرنا، ٹھیک، تو وہ معاملات کو درست کرنا یہی ہے نا کہ انسان اللہ سے توبہ اور معافی مانگے، مغفرت کرے۔ ایک مشرک وہ خیانت کرتا ہے حقوق اللہ میں، اور ایک کینہ پرور وہ کوتاہی کرتا ہے حقوق العباد میں۔ ٹھیک، تو گویا باتیں تو دو کی گئی ہیں لیکن اشارہ بڑا وسیع ہے بالکل ٹھیک، کہ حقوق اللہ کی تلافی کرنے والا اور حقوق العباد کی تلافی کرنے والا بندہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے اس رات معاف کر دے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آپ نے جو بات کی، سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ انسان توبہ اور استغفار، بالکل ایک توبہ استغفار یہ کہ جو ہم تسبیح لے کے پڑھتے ہیں ٹھیک، وہ بھی ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، وہ آپ اظہار کرتے ہیں ان ارادوں کا جو آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ بالکل کیا ارادہ؟ توبہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی پر ندامت، حال میں ارادہ اور آنسو بہائیں، اور مستقبل میں رب سے کہیں کہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک، یہ توبہ ہے۔ یہ جو آپ کے اندر ایک عزم مصمم پیدا ہوا ہے، اس عزم مصمم کا اظہار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک، اس سے آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی ایمان افروز بات میں کرتا جاؤں۔ دعا کے ہم دو معنی کر لیتے ہیں۔ ایک دعا کا معنی ہوتا ہے التجا کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ اچھا، جب بندہ کی طرف دعا ہوتی ہے نا تو وہ ہوتی ہے التجا، کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور جب دعا کی نسبت رب کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ اچھا، حدیث مبارک ہے، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور صحیح احادیث میں سے، کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ کس وقت؟ نصف اللیل کے بعد، اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث، اور شب برات کے حوالے سے 15 شعبان کے حوالے سے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر آتا ہوں کب؟ لغروب الشمس الی طلوع الشمس، اور رب اس رات مغرب سے دعا مطلب کہ ندا دیتا ہے ٹھیک، کہ آ میرے بندے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر، میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک، آ میرے بندے اپنے دکھ مجھ سے کھول، میں تیرے دکھوں کو پورا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی تم میں بے اولاد جو مجھ سے اولاد کی خیرات مانگے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بھوکھا مجھ سے مانگے، میں اسے رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی پیاسا جو مجھ سے مانگے، میں اسے پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی تم میں ننگا جو مجھ سے کپڑے مانگے، میں اسے کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ الا قضا الا قضا الا قضا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانی حاجت کی ساری چیزیں رب خود بیان کر کے بلاتا ہے، ٹھیک، آپ مجھ سے مانگ، آپ مجھ سے مانگ، آپ مجھ سے مانگ۔ اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی ہے، اس کو آپ سنیں گے تو اس حدیث کو سننے میں مزہ بھی آئے گا، کہ فرمایا کہ بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور بندہ رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ، فرمایا اس کی طرف کیوں جاتے ہو کہ جو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے کوئی جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ صدائیں شب برات کو مغرب سے لے کر فجر تک خود رب آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کے یہ صدائیں دیتا ہے، وہ دعا رب کی ہوتی ہے، لبیک ہم نے کہنا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت کوئی انکار کا معاملہ نہیں ہے، جب وہ خود بلانے والا، وہ خود پکار رہا ہے کہ آؤ مجھ سے لے لو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگیں اور وہ نہ لیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ شرک سے توبہ طیب ہو کے جاؤ۔ واہ، ٹھیک، اگر تم نے کئی یار بنائے ہوئے ہیں تو پھر وہ نہیں کچھ دے گا۔
ایک اللہ سے دوستی لگاؤ، ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اس کی توحید پر قائم رہو، اور بندوں کا کینہ اپنے دل سے نکال کے سینے کو صاف کر کے آؤ، جو مانگتے جاؤ گے ملتی جائے گی اور رب عطا کرتا رہے گا۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب، جس میں علامہ صاحب ہر ہفتے ہمارے لیے ایک نئی کتاب اور اس پر ڈسکشن لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس دفعہ ہم کس کتاب پر بات کریں گے؟ ہم آج انشاءاللہ الفوز الکبیر پر بات کریں گے۔ ٹھیک۔ اور اس کو منتخب کرنے کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں پچھلے ہفتے ہم نے قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس پر بات کی تھی، تو اس سے ملتی جلتا ایک کتاب میں نے سوچا وہ الفوز الکبیر ہے۔ بالکل، وہ تفسیر کی کتاب تھی، یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ اچھا، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، جن کے والد شاہ عبد الرحیم تھے اور جن کے بیٹے شاہ عبد العزیز۔ یہ تینوں شخصیات بر صغیر کی بڑی ہی معروف شخصیات ہیں، ٹھیک، بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑا علمی خاندان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کتاب کو فارسی میں لکھا تھا۔ اچھا، کیونکہ اس وقت مغلوں کا دور تھا، تو اس وقت فارسی زبان جو تھی وہ زیادہ مروج تھی، ٹھیک، تو کتاب اس زبان میں لکھنی چاہیے کہ جس کا زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو آپ نے فارسی میں لکھی، لیکن بعد میں اس کتاب کے عربی تراجم بھی موجود ہیں۔ اچھا، اور پھر اس کتاب کو باقاعدہ درس نظامی میں جو فن ہے اصول تفسیر اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اسے کل 5 ابواب ہیں اس کے۔ ٹھیک، 5 ابواب میں سے جو پہلا باب ہے وہ باب ہے علوم خمسہ پر۔ اچھا، کہ مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ آپ اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ قرآن کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ اچھا، ٹھیک، شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسانی سے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ قرآن کی سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ٹھیک، قرآن میں رب کے ایام وذکرہم بایام اللہ اس کا ذکر ہے، قرآن میں علم المناظرہ ہے، ٹھیک، اور قرآن میں رب العالمین نے ان علوم پر گفتگو فرمائی ہے، اور ان علوم پر گفتگو فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہ کس کس چیز کے بارے میں۔ ان احکامات سے مطلب آپ دیکھ لیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ احکام۔ یعنی انسان کی انفرادی اور عملی زندگی میں جن مسائل شریعہ کی ضرورت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد قرآن میں علم المناظرہ، علم الجدل جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا قرآن کن کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک، مشرکین، کفار، منافقین اور اہل کتاب کے بارے میں، اور ان کے عقائد میں جہاں کمی اور خامی تھی قرآن نے اس کو مدلل طریقے سے، جارحانہ انداز سے نہیں، دلیل اور چیز ہوتی ہے اور جارحیت اور چیز ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، قرآن نے دلیل دی ہے کہ آپ کے یہ دلائل عقل اور علم پر پورے نہیں اترتے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیا بندے اس میں آپ دیکھ لیے کہ دن تیرے لیے، رات تیرے لیے، صبح تیرے لیے، شام تیرے لیے، بہار تیرے لیے، خزاں تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، یہ سب چیزیں، پہاڑ تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، یہ موسموں کا تغیر تیرے لیے، یہ زمین سے پیدا ہونے والا رزق تیرے لیے۔ فرمایا اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو رب کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اسے گن نہیں سکتا۔ پھر ایام کا علم ہے، مثلا آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کو کس طرح انہوں نے نجات دلائی، کس طرح پوری قوم جو فرعون کی تھی وہ ڈوب کے ختم ہو گئی۔ یہ سارے جو بڑے بڑے انبیاء کرام کے بڑے بڑے واقعات جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کا ذکر ہے۔ گویا اب اس میں قرآن نے ان کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد عقائد پر بات کی، اور عقائد میں سب سے زیادہ جو گفتگو کی ہے وہ حیات بعد الممات پر کی ہے۔ اچھا، کیونکہ انسان جب یہ سمجھتا ہے نا کہ میں یہ دنیا کی زندگی گزار کے چلا جاؤں گا تو مجھے کس نے پوچھنا ہے، تو قرآن نے جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں رب العالمین نے 100%، 100% عقائد پر بات کی ہے، اور عقائد میں بھی اس عقیدے پر بات کی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا کی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، تمہیں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ایک کافر آ گیا ایک قبر سے ہڈی نکال کے ربی وسلم کے پاس، کہنے کا من یحیی العظام فہی رمیم، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، یہ میں قبر سے ایک ہڈی اٹھا کے لایا ہوں،
بتاؤ یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا ہے، جس خدا نے تجھے اس پانی سے ایک بوند سے اتنا بڑا انسان، آنکھ، ناک، قدم، پاؤں، دل، گردہ، یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ رب اتنی بڑی ہڈی سے دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بے شک. اس عقائد پر بات ہوئی ہے. پھر شارح اللہ فرماتے ہیں قصص اس میں بیان کی ہیں، عبرت کے واقعات بیان کی ہیں اس میں رب العالمین نے. پھر اس پہ نظام سلطنت پر بات ہوئی ہے، نظام حکومت پر بات ہوئی ہے قرآن پاک میں. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو اسلوب اور جو منہج اختیار کیا وہ اتنا مدلل ہے، اتنا مدلل ہے کہ اس سے زیادہ مدلل کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قرآن پاک کو بیان کیا، اب اس میں جو نثر لکھتے ہیں ان کو نثر کی چاشنی اس میں محسوس ہوتی ہے. اور جو شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے شعر و شاعری کا مزہ محسوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ مکہ کا رواج تھا کہ اوقاز کے میلے پر وہ کلام شعراء لکھ کے بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. تو ایک صحابی نے قرآن پاک کی ایک سورت سورۃ الکوثر لکھ کے معلق کر دی. ٹھیک. بہت بڑا شاعر آئے دیکھتے، ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے قرآن پاک کی سورت کو دیکھا، بڑی دفعہ پڑھا اس نے، اور نیچے پھر لوگ پڑھ کے نا کلام کی شعراء کا کلام پڑھ کے نیچے کمنٹس کرتے تھے. تو وہ اس نے جاتے ہوئے کیا کمنٹس کیا؟ اس نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو جنہوں نے شاعروں نے پڑھا انہوں نے شاعری کی لذت محسوس کی، اور جنہوں نے اس کو جو نثر نگار تھے انہوں نے جب اس کو پڑھا انہوں نے اس میں نثر کا مزہ محسوس کیا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو فہم میں ایک آسان راستہ علماء کے سامنے رکھا ہے. اور اس کا سب سے بڑا کمال جو اس الفاظ الکبیر کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 12 صدیاں تھیں، ان صدیوں میں جتنی تفاسیر لکھے گئیں ان کے اسلوب کو بھی ڈسکس کیا ہے. واہ اچھا. اس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے، ان کی بھی تحسین فرمائی ہے، ان کی بھی خوبیوں کو بیان کیا ہے. اور ان میں کہیں اگر کوئی تسامح تھا تو انہوں نے پھر قرآن کے الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے اس تسامح پر بڑے خوش اسلوب انداز میں گفتگو بھی فرمائی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ الفاظ الکبیر کتنا آسان بناتی ہے قرآن فہمی کو ایک عام انسان کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھتے ہیں تو اس کا فوکس وہ خود کیا بتلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے اوپر علم تفسیر کے دروازے کھول دیے تو پھر میں نے ارادہ کیا اللہ کی توفیق سے کہ میں کچھ چیزیں ایسی لکھ دوں جو طالب علموں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے، تفسیر پڑھنے والوں کے لیے اس کے قرآن کے معانی کو سمجھنے میں، اس کے اسلوب کو سمجھنے میں وہ مددگار ثابت ہوں. اور پھر ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ فیض یاب فرمائے. تو ایک بڑا پرپس یعنی اس انداز سے لیا اور خلوص اس میں جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الہند سے سوال کیا کہ اصول تفسیر کے حوالے سے کوئی کتاب بتلائیے، تو انہوں نے مجھے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی الاتقان کا جو ہے وہ بتلایا کہ وہ میں نے وہ پڑھی اور بار بار پڑھی. تو کہتے ہیں کہ مجھے اصول تفسیر کے حوالے سے اسے مجھے چند اوراق ہی نظر آئے، حالانکہ علماء کے ہاں یہ کتاب اصول تفسیر میں بہت ہی عمدہ ترین کتاب ہے. لیکن الفاظ الکبیر کے اندر یہ خاصیت یہ ہے کہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کے بعد الاتقان کو لوگ بھول گئے. اور اس کی تاثیر کے حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی خود فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے مجھے خود بتلایا تھا کہ ایک اور بھی چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کا نام الفاظ الکبیر ہے. تو میں یہاں سے شفٹ ہو گیا، جب سندھ پہنچا تو مجھے یہ اس کا ایک نسخہ ملا. تو کہتے ہیں جو اس کا ایک پہلا باب ہی اگر ابھی میں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد مجھے یہ امید پیدا ہوگی کہ اب میں علم تفسیر کو سیکھ سکتا ہوں. یعنی اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ خاصیت ہے. اپنا اس کے اندر اختصار ہے لیکن وہ کلیات، قاعدے، اصول اس کے اندر جو بیان ہوئے ہیں نا، تو اس لحاظ سے یہ اپنی منفرد ترین کتاب ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ہر طرح کے تراجم میں جو ہے یہ اپنا پھیلی ہوئی ہے کتاب. اور اس کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی اس کے جو ہے وہ تراجم جو ہے وہ شروع ہو گئے. علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ، چونکہ ظاہر پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس کتاب کو میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم موجودہ دور میں کس طرح سے یوتھ اس کو
استعمال میں لا سکتی ہے؟ کہ اس میں درس نظامی میں تو یہ باقاعدہ پڑھائی جا بالکل رہی ہے، ٹھیک۔ اور جو ہمارے عصری ادارے ہیں ان میں ایم اے کی کلاسوں میں عربی ایم اے اسلامیات کے کلاسوں میں بھی یہ ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ جو فاضل عربی کی کلاسیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہیں۔ اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کسی سلیبس میں کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کتاب کا سمجھنا مقصد نہیں ہوتا، امتحان پاس کرنا اتنا ہوتا ہے کہ امتحان پاس کر کے آپ کچھ نمبر لے لیں۔ ایسے ہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس اور عصری ادارے جو ہیں اس پر توجہ فوکس کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ اس کو سامنے رکھ کے قرآن کی تفسیر کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے مشکل جو قرآن فہمی میں یہ ہے نا کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ اچھا، مشکل عربی زبان سے نہیں ہے، آپ زبان تو سیکھ سکتے ہیں بالکل ایسے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ امام راغب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عربی میں ہے، اور عربی کا ایک ایک لفظ کے معنی ایک سے شروع ہوتا ہے، 2 معنی 3 معنی اور 2 ہزار تک ایک ایک لفظ کے معنی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ایک لفظ کے اتنے زیادہ معنی ہوں تو اصل جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کا اصطلاحی معنی بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ میں بس اس پر بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک، اور یہ کہ خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ خود دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا تصریف آیات کو سامنے رکھ لو۔ قرآن پاک میں نا کہ ہم ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کو تصریف سے نکال دیں، جس طرح بخاری شریف کی تجرید ہے، وہ تجرید میں صرف جو احادیث ہیں بخاری شریف کی وہ بڑی مشکل سے 2000 بھی نہیں ہیں، مقررات کو اگر آپ نکال دیں تو۔ اسی طرح قرآن پاک میں جب تصریف آیات کو اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کے تکرار کو آپ تھوڑا سا کم کر دیں گے تو وہ آیات اپنے مادے کے حساب سے بڑی مشکل سے 150 200 بنتے ہیں الفاظ۔ ٹھیک، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ جب سمٹنے پر آیا تو 150 لفظوں پر مطلب ایک بند ہو گیا، اور جب پھیلنے پر آیا تو ساری کائنات اس قرآن کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ واہ سبحان۔ اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کی تصریف، کہ اللہ تعالیٰ کو بے مقصد کام تو نہیں کرتا نا، بالکل ٹھیک، اور رب نے کہا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب کوئی باطل کام بھی نہیں کرتا، عبث کام بھی نہیں کرتا۔ تو قرآن کی جو تصریفی آیات ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان قرآن کی ان تصریف آیات کے اس گردش میں، اس دائرے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا اصل جو کام ہے، جو تفسیر پڑھا رہے ہیں، جو علماء سکھا رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کو آسان کر کے تصریف آیات کے اصول کو سامنے رکھ کے قرآن کے معنی کا تعین کریں۔ اور پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، پھر فرمایا کہ قرآن کی تفسیر حضور کی سنت کرتی ہے، پھر آپ نے فرمایا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہے۔ یہ 3 معیار ہیں، آپ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو قرآن سے آسان کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ایک صورت میں، سورۃ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک صورت ہے چند رکوع پر، 1.5 رکوع 2 رکوع ہیں، اس 2 رکوعوں کے اندر رب العالمین نے 3 سے 4 دفعہ اسی جملے کو دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے اسے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اسے آگے سمجھانے والا؟ بالکل ٹھیک۔ اسی کے دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے لیے قرآن فہمی کو آسان بنائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن فہمی کی جانب بڑھیں۔ اپنے میزبان محمد علی حیدر کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے نئے موضوع، نئی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں اپنے دونوں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں ان کی تشریف آوری پر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔